معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبدالمجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے، سب ہیڈنگ نادر شاہی مجموعی روگ۔ جب کابل کا خلی خان عرف عام میں نادر شاہ مئی 1738 میں لاہور پر حملہ آور ہوا تو اس نے 100 دن سے بھی کم مدت میں 2 لاکھ سے زائد افراد کو تحت ایک کر ڈالا۔ ایسا ذبح جس کی برصغیر کی تاریخ میں پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کے مرتکب کون تھے؟ اس کے فارسی زبان بولنے والے تاجک، قزلباش، قازق اور جنوبی قفقازی جارجیائی تھے۔ جب نادر شاہ اوست فروری 1738 میں لاہور سے دہلی روانہ ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ پنجاب، دہلی سمیت کے عوام کو وہ سبق سکھائے گا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کبھی بھول نہ پائیں گی۔ اس کو روکنے والا پہلا شخص محمد شاہ تھا، جس نے کرنال کے نزدیک ایک جنگ میں جنونی نادر شاہ کو اپنی 2 لاکھ نفری والی فوج کو لڑاتے دیکھا تھا۔ سینکڑوں قیدیوں کو ذبح کر ڈالا گیا اور ان کے سروں کو چھکڑوں پر لاد کر پنجاب کے دیہاتوں میں چکر لگوائے گئے۔ ایسے 100 سے زائد چھکڑے لاہور شہر کی بیرونی دیواروں کے آگے کھڑے کر دیے گئے۔ حکم تھا کہ کٹے ہوئے سروں کو دفنایا نہ جائے تاکہ دہلی سے واپسی پر شہر کے لوگ اس کی راہ میں روڑے نہ اٹکائیں۔ شالامار باغ سے بادامی باغ تک جی ٹی روڈ کی دونوں اطراف پر یہ چھکڑے کھڑے کر دیے گئے۔ آج بھی شہر لاہور کے بزرگ لوگ اس دور کو نادر شاہ دا سکہ کہتے ہیں۔ جب کابل کا خون کا پیاسا بادشاہ 8 مارچ 1738 کو دہلی پر حملہ آور ہوا تو وہ مشہور چاندنی چوک کے قریب واقع دہلی کی جامع مسجد کے بڑے گنبد پر چڑھ گیا اور اپنی تلوار ہوا میں بلند کرتے ہوئے حکم دیا کہ جب تک وہ تلوار کو میان میں واپس نہ رکھ لے ذبح جاری رہے۔ یہ ناشنیدہ العباد کا قتل عام تھا۔ جب 1 لاکھ سے زائد باشندے ذبح کیے جا چکے تو بادشاہ کے مصاحب میں سے ایک ذی عقل شخص بادشاہ کی قدم بوسی کرتے ہوئے معافی کا خواستگار ہوا۔ بادشاہ نے تلوار میان میں رکھتے ہوئے کہا، میرا خون اب بھی جوش مار رہا ہے کیونکہ میری پیاس ابھی بجھی نہیں۔ پورے 2 ماہ تک نادر شاہ نے بڑی بے دردی سے اپنے آپ کو مستحکم بنایا اور جس کسی نے اس کے خلاف زبان کھولی اسے قتل کر دیا گیا۔ پورا ملک سکتے میں تھا۔ پھر لوٹ مار شروع ہوئی جو اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھی تھی۔ مئی 1738 میں اس کی فوج کی دلی سے بتدریج واپسی شروع ہوئی اور لاہور کا رخ کیا۔ وہ اپنے ہمراہ اس قدر زیادہ مال غنیمت لایا کہ آج بھی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ایک برطانوی مورخ کے تخمینے کے مطابق نادر شاہ اپنے ہمراہ 8 کروڑ 70 لاکھ اسٹرلنگ برطانوی سکہ نقد رقم لوٹ کر لایا، جو موجودہ دور کے حساب سے 10 ارب برطانوی پاؤنڈ کے مساوی ہے۔ اس کی افواج کے سالاروں اور سپاہیوں نے اس رقم سے الگ 1 کروڑ 20 لاکھ اسٹرلنگ لوٹے، جو موجودہ دور کے حساب سے تقریباً 2 ارب برطانوی پاؤنڈ کے برابر رقم بنتی ہے۔ اس کے علاوہ 1000 ہاتھی، 7000 عمدہ نسل کے گھوڑے، 10,000 اونٹ، 130 مصنفین، 200 معمار، 300 پتھر تراش اور 200 بڑھئی بھی لے لیے گئے۔ یہ تمام مال و اسباب مئی 1738 میں لاہور پہنچ گیا، اور یوں جب تک وہ یہاں مقیم رہا لاہور دنیا کا امیر ترین شہر بنا رہا۔ لاہور میں اس نے اپنے پیچھے مستقلاً بہت سے منتظمین اور سپاہی چھوڑ دیے، جن میں سب سے نمایاں قزلباش قبیلہ تھا۔ نادر شاہ کی بدولت اور بعد ازاں ان کی سکھ حکمرانوں اور ان کے بعد انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی بدولت آج بھی لاہور اور اس کے گرد و نواح کی بہت سی اراضی اور جائیداد پر ان کا قبضہ چلا آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب نادر شاہ مئی 1738 میں کابل روانہ ہوا تو اس کی سپاہ کو دریائے راوی کی طغیانی سے واسطہ پڑ گیا۔ اس وقت سے دریائے راوی میں سونے کے سکے اور دیگر خزانوں کی موجودگی کی افواہیں لاہور کی لوک کہانیوں کا حصہ بن چکی ہیں۔ لیکن نادر شاہ کی بربریت اور درندگی سے پنجابی وطن پرستی کا ظہور ہو گیا، جس نے بعد ازاں
مہاراجہ رنجیت سنگھ کی منفرد ذات میں اپنی بلندیوں کو چھو لیا۔ پورے 40 برس اس نے لاہور دربار سے حکومت کی اور لوگوں کو ہم آہنگ کر کے ایشیا کی بہترین فوج تشکیل دے ڈالی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ درندگی کا جواب بنیادی طور پر درندگی سے دیا جانا تھا۔ اس کے بعد برسا برس تک امن، چین اور انصاف کا دور دورہ رہا، اور یہ سب اس لیے وقوع پذیر ہوا کہ بالآخر ذی عقل مہاراجہ کو احساس ہو گیا تھا کہ صرف لادینی انداز نظر ہی سے کام چل سکتا ہے۔ ایک طرح سے انگریزوں کے لیے بھی ناشنیدہ بربریت، درندگی اور قتل و غارت کے بعد یہی انداز نظر سچ ثابت ہوا۔ نادر شاہ، مہاراجہ رنجیت سنگھ اور انگریزی راج کا موازنہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ ان سب نے انتہائی درندگی سے آغاز کیا۔ کابل سے آنے والے تمام لٹیروں کی طرح ان کا مفاد فقط لوٹ مار میں تھا، اور اس مقصد کے لیے انہیں قتل و غارت اور عصمت دری کرنا پڑتی تھی۔ شمال مغربی صوبہ سرحد کی ایک کہاوت ہے کہ افغانستان آج اس لیے غریب ہے کیونکہ 200 برس سے زائد عرصہ بیت چکا ہے کہ وہ برصغیر پر حملہ آور اور غارت گری نہیں کر پایا۔ نادر شاہ کی لوٹ کھسوٹ نے رنجیت سنگھ کو جنم دیا۔ انہوں نے حکمت عملی وضع کر کے لٹیروں کو لوٹا اور اتنے امیر ہو گئے کہ لاہور فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کھڑی کر لی۔ بالآخر چونکہ ان کا تعلق اسی سرزمین سے تھا، انہیں احساس ہو گیا کہ فقط انصاف کرنے سے ہی ان کی حکومت دراز ہو سکتی ہے۔ انگریز آئے تو انہوں نے بھی وہی کیا جو ان سے پیشتر سکھ کر چکے تھے۔ بالآخر میانہ روی اور انصاف ہی غالب رہے۔ سب ہیڈنگ: آزادی کی جنگ دائمی ہوتی ہے۔ 5 ستمبر 1945 کو ہٹلر کی خودکشی کے عین تیسرے روز روسی فوج برلن میں داخل ہوئی تو ایک پرجوش پنجابی کو، جو پوری جرمنی فوجی وردی میں ملبوس تھا، ہٹلر کے مورچے سے صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پر گرفتار کر کے بے ہتھیار کیا گیا۔ جب روسیوں نے اسے گرفتار کیا تو وہ نعرے لگا رہا تھا، اللہ کرے انگریزوں کو موت آ جائے، ہم ہندوستان کو لازماً آزاد کرائیں گے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی شکست خوردہ فوج کو جس خوفناک بد نصیبی کا سامنا تھا وہ اس کے حوصلے کو پست نہیں کر سکی تھی۔ اس ثابت قدم جواں سال نازی جنگجو کا شجرہ امرتسر میں جلیاں والا باغ کے خونی قتل عام سے جا ملتا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل R.E.H. ڈائر کے زیر قیادت فوجیوں نے بیساکھی میلے کے شروع ہونے سے ذرا پہلے معصوم مسلمانوں اور سکھوں پر 13 اپریل 1919 کے دن فائر کھول دیا۔ برطانوی قیادت کے ماتحت سپاہیوں نے اس قتل عام میں 379 افراد کو ہلاک کر دیا اور 2000 سے زائد کو بری طرح گھائل کر دیا، لیکن اس واقعے نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ہلاک ہونے والوں میں امرتسر کے سید خاندان کے فرد سید خیر شاہ بھی شامل تھے۔ سید خاندان اس عظیم نقصان پر غم سے نڈھال ہو گیا۔ اپنے ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے قسم کھائی کہ وہ انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے۔ سید خیر کا پوتا اس قتل عام کے 5 برس بعد پیدا ہوا اور انگریزوں کے خلاف نفرت کے ماحول میں پرورش پائی۔ سید وزیر علی شاہ نے سخت محنت کر کے میٹرک پاس کیا اور 1939 میں یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے علی گڑھ چلا گیا، کیونکہ مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی وہی ایک امید تھی۔ دہلی میں اس کے ایک رشتہ دار نے، جو GHQ دہلی میں ملازم تھا، آسٹریا کی ریڈ کراس تنظیم کے تحت جنگی قیدیوں کے ایک کیمپ میں بطور مبصر اس کی تقرری کرا دی۔ زندہ دل جواں سال شاہ نے آسٹریا والوں کو متاثر کر دیا اور جلد ہی اسے بذریعہ بحری جہاز اٹلی بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ بذریعہ ریل آسٹریا پہنچ گیا۔ پورا 1 سال اس نے اس امر کو یقینی بنانے میں صرف کیا کہ قیدیوں کی دیکھ بھال اچھی طرح سے ہو سکے، لیکن پھر اپنے وطن کی آزادی کی تڑپ نے، جو اس کے دل میں گہری مدفون تھی، سر اٹھایا تو اس نے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں کے
ایک چھوٹے سے گروہ کی تشکیل کی اور فیصلہ کیا کہ جرمنوں کی جنگی کوششوں میں شرکت کی جائے۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس سرزمین کی خاطر کیا تھا جس سے ان کا تعلق تھا۔ نازیوں نے انگریزوں کے خلاف پروپیگنڈا جنگ کے لیے ہندوستانی باشندوں پر مشتمل ایک ٹیم تیار کر رکھی تھی۔ یہ حکمت عملی سید وزیر علی کو اپنے لیے اور اس کی ہندوستان کی آزادی کی جنگ جیتنے کی عظیم خواہش کے حسب حال لگی۔ 1941 میں وزیر علی نے اپنی پروپیگنڈا جنگ کا آغاز کر دیا اور جہاں کہیں جرمن افواج جاتی وہ بھی ان کے ہمراہ متحرک رہتا۔ اس نے جنگ کو دوسری جانب سے دیکھا، کام کرتے اور جنگ لڑتے ہوئے اٹلی، فرانس، روس، ہالینڈ، پولینڈ اور دیگر تمام ممالک میں جہاں جہاں جنگ عظیم دوم جاری تھی انہوں نے پروپیگنڈا میں مہارت حاصل کر رکھی تھی، اور وہ بلا کم و کاست کہہ دیتا تھا۔ سید وزیر علی کے ساتھ پرتاپ سنگھ نام کا ایک سکھ بھی تھا جس کا تعلق لاہور سے تھا۔ وہ بڑا جوشیلا تھا۔ ریڈیائی نشریات کے دوران ہی وہ اکثر ٹھیٹھ پنجابی زبان میں گالیاں دینا شروع کر دیتا تھا اور بڑی مشکل سے اس کو اس سے باز رکھا جاتا تھا۔ انگریزوں کے خلاف اس قدر گہری نفرت تھی کہ جرمنوں نے اس امر کو یقینی بنائے رکھا کہ جب بھی ان کا سامنا برطانوی سپاہ سے ہوتا، خصوصاً جب اس میں ہندوستانی فوجی شامل ہوتے، تو یہ جرمن ہندوستانی گروہ باقاعدہ فوج اور گوریلا فوجیوں کے ساتھ ساتھ متحرک رہتے، اس نیت سے کہ برطانوی ہندوستانی سپاہیوں میں بددلی پھیل جائے اور وہ ہتھیار ڈال دیں اور انگریزوں کے خلاف جنگ کریں۔ اگرچہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جرمن اس کوشش میں بری طرح ناکام رہے، لیکن یہ حریت پسند اس کوشش میں لگے رہے کہ جرمن یقینی طور پر یہ جنگ جیت جائیں تاکہ ہندوستان کو آزاد کرایا جا سکے۔ آج کے دور میں یہ دلیل کچھ لگتی ہے، لیکن سید وزیر علی جیسے لوگوں کے لیے ہر ہندوستانی حریت پسند کا یہی طرز عمل تھا۔ گرفتاری کے بعد وزیر علی کو پولینڈ کے جنگی قیدیوں کے ایک کیمپ میں منتقل کر دیا گیا۔ روسی فوج کا حکم تھا کہ ان تمام قیدیوں کو گولی مار دی جائے۔ یہ محض خوش قسمتی تھی کہ شاجی زندہ بچ گئے اور 1948 میں امریکی فوج کے حوالے کر دیے گئے۔ امریکیوں نے انہیں 1 برس اپنے پاس رکھا اور اس کی کہانی اور اس کے جرمن پروپیگنڈے نظام کار اور آسٹریا کی ریڈ کراس تنظیم کے ریکارڈ کی تصدیق کرنے کے بعد اسے برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ انگریز مجھے اپنے قبضے میں پا کر خوشی سے نہال ہو گئے اور یوں جنگ میں میرے کردار کے سلسلے میں اگرچہ مکمل کارنامے میں کتنا ہی کم اہم کیوں نہ رہا، پھانسی دینے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، لیکن تب تک ہندوستان آزاد ہو چکا تھا اور پنڈت نہرو ان معزز ترین حریت پسندوں کی واپسی کے خواہش مند تھے۔ چنانچہ مایوس برطانیہ کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تو بادل نحاس تھا انہیں اپنے اٹلی کے جنگی قیدیوں کے ایک کیمپ سے بحری جہاز میں سوار کر کے نومبر 1951 میں بمبئی کی بندرگاہ پر اتار دیا۔ بحری جہاز کے تختوں پر بینڈ بج رہے تھے اور ہندو اور سکھ حریت پسندوں کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے تھے۔ نہرو بذات خود ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ہم نے پاکستان جانے کا انتخاب کر رکھا تھا، چنانچہ ہمیں جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر باقی ماندہ صرف 2 مسلمان حریت پسندوں کو لاہور کے سید وزیر علی شاہ اور کیمل پور موجودہ اٹک کے اکرام صاحب واپس سسلی اٹلی قیدیوں کے کیمپ میں جانا پڑا۔ 1 برس بعد ان کو پاکستان جانے والے ایک بحری جہاز میں سوار کرا دیا گیا۔ اس کے بعد جو بھی ہوا اس پر ہم سب کو شرم آنی چاہیے کیونکہ اسے پڑھ کر تلخی کا احساس ہوتا ہے۔ 1952 میں کراچی کی بندرگاہ پر سید وزیر اور اکرام کو اترتے ہی فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں ملتان جیل میں ڈال دیا گیا اور ان پر غداری کا مقدمہ شروع کر دیا گیا جس کی سزا موت ہوتی ہے۔ یہ تو قسمت تھی جو ہمارے 2 معزز حریت پسندوں کے انتظار میں تھی۔ اس سرزمین پر جسے آزاد کرنے کی خاطر وہ اتنی جنگیں لڑتے رہے تھے، مجھ سے اپنے وطن میں اسے آزادی دلانے کی کوشش پر مجرموں جیسا سلوک کیا گیا۔
سید وزیر علی کہتے ہیں آخر کار اس نے عدالتی کارروائی کی حکم عدولی کرتے ہوئے علم بغاوت بلند کر دیا اور کہا میں تو ایک حریت پسند ہوں اور میں آپ جیسے لوگوں سے ڈرتا نہیں جن کے خلاف میں لڑتا رہا ہوں، تم مجھے پھانسی نہیں دے سکتے، سو جو چاہے آپ کا جی کرے وہ کریں اور جلدی کریں۔ آج بھی اگرچہ عمر نے اسے تھوڑا سا نخیف کر دیا ہے، اس کا جذبہ ویسا ہی ہے۔ پاکستانی فوج نے مجھے آزاد کر دیا لیکن مجھ پر ہر قسم کی سرکاری ملازمت کی پابندی عائد کر دی، وہ بغیر کسی تلخی کے کہتا ہے۔ چنانچہ 1954 میں وزیر علی لاہور آ گیا، تباہ و برباد اور چیتڑوں میں ملبوس۔ یہاں کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا، غربت اور غصہ، بس یہی میرے پاس کل پونجی تھی۔ لیکن پھر جرمن جذبے کے ساتھ میں نے اپنی بقا کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہ بھی پوری دیانتداری اور سخت کوشی کے ساتھ۔ اس نے اس جگہ ایک نکڑ میں بیڑیوں کی دکان کھول لی اور اس کا نام برلن رکھ دیا، جہاں سے اتحادی افواج نے اسے گرفتار کر کے قیدی بنایا تھا۔ اس کا دادا جلیاں والا باغ میں شہید ہو چکا تھا، جس طرح اس کے خاندان کے باقی اراکین بھی شہید کیے جا چکے تھے۔ پوری جنگ عظیم دوم میں وہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے لڑتا رہا، اور جب اس کے اپنے ملک نے اس کو بے عزت کیا تب بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی بقا کی جنگ لڑتا رہا۔ اس نے اپنے لیے بہت اچھا کیا، لیکن اداس ہے کہ اس کا ملک دیانتداری اور مناسب سلوک جیسے اوصاف کو بھلا بیٹھا ہے۔ یہ ایک خوبصورت ملک ہے، اور ہم اگر اب بھی دیانتداری سے کوشش کریں تو تھوڑے سے عرصے میں کمالات دکھا سکتے ہیں، لیکن پھر سید وزیر علی جیسے شخص کی بات پر کون دھیان دیتا ہے، یا کوئی شخص یہی تکلیف نہیں کرتا کہ اس شخص کی توقیر کرے جس نے پوری زندگی اپنے جد امجد کی سرزمین پر رہنے کے لیے خون میں ادائیگی کی نظر کر دی تھی۔ وہ ایک خاص الخاص نسل کا آخری فرد ہے، اور وہ اب بھی باد مخالف سے نہیں گھبراتا۔ سب ہیڈنگ غول بھروچہ کا آم کا درخت۔ 1913 میں ایک جوان سال پارسی ڈاکٹر بمبئی میں ایک میڈیکل کالج سے فارغ التحصیل ہو کر لاہور آیا اور اندرون شہر میں سید مٹھا بازار میں آباد ہو گیا۔ یہ اساطیری روایت کے ڈاکٹر ایڈلجی پسٹونجی بھروچہ کا آغاز تھا، ایک ایسا نام جو ہر لاہوری نے اعتماد اور عزت کے لیے سیکھ لیا۔ لاہور کے پارسی نسلی گروہ کو کئی صدیوں پر محیط اپنے خلاف تعصبات کا اچھا خاصا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 1200 برس قبل عربوں کے زمانہ عروج میں ایران پر حملے کے دوران اصلی زرتشتیوں اپنا مذہب ترک کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور بری اور بحری راستوں کے ذریعے ایران کو خیر باد کہہ کر مشرق کی جانب رخ کر لیا تھا۔ وہ روایتی کاٹ کباڑ کے ساتھ آئے، بحر ہرمز کو ایران کے جانب سے عبور کیا اور بمبئی کے شمال میں تقریباً 145 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک مقام سنجن پر اترے۔ وہ پہاڑوں کی طرف سے بھی فرار ہو کر افغانستان پہنچے اور بالآخر بلوچستان اور پنجاب کا رخ کیا۔ جہاں کہیں بھی وہ پہنچے، ہندو راجپوت حکمرانوں نے ان کی آؤ بھگت کی اور انہیں پناہ دے دی۔ ایک روایتی تحریر کے مطابق جو قصہ سجن میں مرقوم ہے، عربوں کی ایران پر فتح کے بعد موجودہ ہندوستان پارسیوں کے جد امجد نے تقریباً 100 برس تک خراسان کے کوہستان کے پہاڑی اضلاع میں پناہ لیے رکھی۔ اس کے بعد وہ ایران کے بندرگاہی شہر پرمز چلے گئے اور بالآخر جنوبی سواشٹرا کے جزیرے دیو پر اتر گئے۔ عربوں کی جانب سے حملے کی ایک مؤثر دھمکی کے پیش نظر پارسی جزیرہ دیو کو خیر باد کہہ کر ہندوستان کے مغربی ساحل کے ایک مقام پر پھیل گئے، جو بعد ازاں سخن کہلانے لگا۔ یہیں سے برصغیر کے پارسیوں کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ مقامی ہندو راجپوت راجا نے، جو جدی رانا کہلاتا تھا، پارسیوں کو اپنی سلطنت میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ روایت بتاتی ہے کہ راجپوت حکمران راجا کی طرف سے پارسیوں کو تحفتاً دودھ بھیجا گیا، تو انہوں نے دودھ میں چینی ملانے کے بعد واپس بھیج دیا۔
اس سے مراد یہ لی گئی کہ وہ برصغیر کے لوگوں کی زندگی میں شیرنی بھر دیں گے۔ اس عہد پر پارسی ہمیشہ عمل کرتے رہے۔ لاہور میں راجپوت حکمران راجہ جے پال نے بھی ان کو خوش آمدید کہا اور انہیں اپنا آتش کدہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ روایت کے مطابق یہ سید مٹھا بازار کے نزدیک تھا۔ یہیں ڈاکٹر بھروچا آیا اور تب سے اس نے اور اس کی برادری نے اپنی دیانتداری اور سخت کوشی سے لاہور کی زندگیوں کو رسیلہ بنا دیا۔ ڈاکٹر بھروچا وہاں سے انارکلی بازار میں آ گیا اور پھر میکلور روڈ پر منتقل ہو گیا۔ جہاں کہیں بھی وہ گیا اس کے گاہک اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ اس کی شیریں فطرت اساطیری تھی۔ جدیرانہ سے کیا گیا وعدہ قائم رہا۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت لاہور میں کل 56 پارسی خاندان تھے جو 312 افراد پر مشتمل تھے۔ آج ان میں سے صرف 25 خاندان بچے ہیں جن کی کل آبادی صرف 45 رہ گئی ہے۔ حال ہی میں 7 افراد پر مشتمل پورا پسٹونجی خاندان آسٹریلیا نقل مکانی کر گیا ہے۔ ان 25 خاندانوں میں سے 10 خاندان فرد واحد پر مشتمل ہیں جو سب کے سب مناسب رشتے نہ مل سکنے کی وجہ سے کنوارے رہ گئے۔ چنانچہ بنیادی طور پر صرف 15 خاندان رہ گئے ہیں اور تقریباً ان سب کے جوان سال بچے امریکہ اور آسٹریلیا نقل مکانی کر چکے ہیں۔ 45 پارسیوں میں سے تقریباً 80% 60 برس سے زائد عمر کے ہیں۔ بزرگ ترین مسز مانگ پائی فرام روسکوپور ہیں جو مئی 2008 میں 100 برس کی تھیں۔ وہ غالباً معمر ترین حیات لاہوری ہیں۔ ان کی بیٹی پیرن بوگا تعلیمی اور ڈرامائی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ کاروباری حلقوں میں جہاں ایک زمانے میں پارسیوں کا نمایاں راج تھا، کانڈا والا اور دیگر خاندان ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر بھروچا کی قائم کی گئی روایت لگتا ہے دھیمی پڑتی جا رہی ہے۔ لاہور میں قدیم ترین جدید طرز کی پرچون کی دکان سرور روڈ چھاؤنی میں ڈنشا جمشید جی سٹور تھا۔ آج کل اس کے پوتے سروش چلہ زیادہ تر جائیداد فروخت کرنے کے بعد کا کاروبار مکھن، پنیر، دودھ کی کریم بنانے والے ایک کارخانے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کی بیوی آبان لاہور میں بہترین روایتی پنیر بناتی ہے جو راج کے دنوں سے یکسر مختلف ہے۔ لیکن بھروچا خاندان نے پارسیوں کی تنظیم کا بندوبست کر لیا ہے۔ رستم بھروچا ایک پکا لاہوری کاروں کی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے انگلستان گیا اور لی لینڈ کمپنی میں کام کرتا رہا۔ وہ بھی آج کل اپنی برادری کو مکمل بدنظمی میں دیکھ کر راضی برضا ہو کر بیٹھ گیا۔ لیکن اس کی غول رستم بھروچا ایک نبرد آزما عورت ہے جو کوئٹہ میں پیدا ہوئی تھی، جہاں اس کا والد کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ جب وہ 8 سال کی تھی تو اس کے والد کا کوئٹہ سے امرتسر تبادلہ ہو گیا۔ کوئٹہ سے روانگی 31 مئی 1935 کو ہونا تھی، لیکن اس کی جگہ تعینات ہونے والے اہلکار کو ایک روز بعد کوئٹہ پہنچنا تھا، لہٰذا روانگی اسی وجہ سے ایک روز بعد طے پائی۔ لیکن عین اسی روز ایک زبردست زلزلے نے کوئٹہ کو آ لیا۔ غول کا پورا خاندان، اس کے دونوں والدین اور تینوں بہنیں اس روز کے المیہ واقعہ میں ہلاک ہو گئے۔ ننھی غول اکیلی رہ گئی اور اسے کراچی لایا گیا۔ اس نے بڑی کٹھن زندگی گزاری لیکن اپنے لیے بہت کچھ کر لیا۔ غول رستم بھروچا سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اسے 13 برس انتظار کرنا پڑا، تب والدین راضی ہوئے۔ 1965 میں شادی سے 3 دن پہلے پارسی روایت کے مطابق اس نے آم کا ایک پودا کراچی میں ایک گملے میں لگایا۔ وہ گملہ لاہور لے آئی اور بالآخر جب اس کے خاوند نے نئے منصائے شہوت پر آنے والے گلبرگ میں ایک گھر خریدا تو اس نے اس پودے کو اپنے لان میں لگا دیا۔ چند برس پیشتر اس نے یہ گھر مدر ٹیریسا ٹرسٹ کو فروخت کر دیا، لیکن ایک وعدہ لینے کے بعد کہ آم کا درخت کبھی نہیں کاٹا جائے گا۔ نیک دل خریدار نے وعدہ کیا کہ وہ شاندار آم کے درخت کو
कभी नहीं काटेगा। आज गूल बहरोचा का आम का दरख्त गालिबन लाहौर में सबसे बड़ा और उम्दा तरीन है। उसमें हर दूसरे बरस फल आता है और उसके आम बेहद मीठे होते हैं। लाहौर के बकिया 45 पारसियों को अभी मज़ीद घुटते रहना है। जो माहौल हम उन्हें फराहम कर रहे हैं इतना दिलकश नहीं है कि वो अपने लायक बेटों और बेटियों को मगरबी दुनिया से वापस लाहौर ला सकें। मैं ये कहने की जुर्रत नहीं करूँगा कि सैयद मिठा बाज़ार के डॉक्टर बारोचा की रिवायत उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक गूल बारोचा का आम का दरख्त उस्तादा है, लेकिन इसका ख्याल मुझे रंजीदा कर देता है, बेहद रंजीदा।